گندم کے حوالے سے ایک اہم خبر ذرا سنیں آج کی تازہ رپورٹ میں حکومتی اہم اقدامات گندم کے حوالے سے ذرا آج مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی۔ گندم مارکیٹ ڈی ریگولیٹ کرنے کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ 14 رکنی ٹیکنیکل گروپ میں وفاق، چاروں صوبوں کے سرکاری حکام، کسان، فلور ملز، نجی شعبہ کے ماہرین شامل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گروپ اراکین 20 لاکھ ٹن کے سٹاکس کے حوالے سے طریقہ کار تجویز کریں گے۔ ٹیکنیکل گروپ گندم پیداوار، سٹوریج، امپورٹ ایکسپورٹ بارے مؤثر مانیٹرنگ کا نظام تجویز کرے گا۔ ٹیکنیکل گروپ ملک بھر میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے میکانزم تجویز کرے گا۔ گندم مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سنجیدہ اقدامات، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رضوان آصف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی رضوان، بتائیے ان اقدامات سے متعلق۔ جی، وفاقی حکومت نے گزشتہ روز جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں چاروں صوبوں کے سیکٹری فوڈ، اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے سیکٹری فوڈ کے ساتھ وفاقی سے وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ اس میں فلور مل مالکان، کسان نمائندے اور نجی شعبے کے حکام بھی شامل ہیں۔ یہ فوڈ ورکنگ گروپ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ ملک میں گندم مارکیٹ کو جو ہے ڈی ریگولیٹ کیا جا سکے، اس میں کسی قسم کی جو سرکاری مداخلت ہے اسے خاتمہ کیا جا سکے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹی او آر مختص کیے گئے ہیں، اس کے مطابق یہ گروپ جو ہے یہ 24 تاریخ کو اجلاس میں گندم کے حوالے سے ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ قومی خوراک کی حفاظت اور تحقیق کے لیے ایک اہم نوٹیفیکیشن ذرا سنیں۔ تمام کسانوں اور ذمہ دار اور تمام بھائیوں کو جاننا ضروری ہے کہ آخر 24 یہ نوٹیفیکیشن کس چیز کا ہے۔ 24 جنوری 2025 کو اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں گندم کی منڈی کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے بارے میں قومی ورکشاپ کو تکمیل میں لایا گیا۔ گندم کی ڈی ریگولیٹ پر ایک ٹیکنیکل ورک گروپ فوری طور پر تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں درج ذیل شامل ہیں۔ آگے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو مارکیٹ کے تازہ ریٹ بھی شیئر کیے جائیں گے، جس میں کئی وزراء بھی شامل ہیں۔ جناب خالد محمود شیخ، سیکٹری محکمہ خوراک سندھ، جناب ثاقب رضا اسلم، سیکٹری محکمہ خوراک کے پی کے، اور اسی طرح محکمہ بلوچستان کے بھی، اور اس کے علاوہ کئی دیگر سیکٹری بھی شامل ہیں اس ورکشاپ میں۔ ورکنگ گروپ کے حوالے سے شرائط ضوابط یہ ہیں کہ درج ذیل انتظامات کرنے ہوں گے، یعنی آنے والے سال کے لیے گندم کی معیشت کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے فراہمی ورک پر بحث کریں اور تجزیہ کریں۔ پاسکو اور صوبائی محکمہ خوراک اپوزیشن کی عدم موجودگی میں 2 ملین میٹرک ٹن اس کو برقرار رکھے۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے بچنے کے لیے گندم کے ذخیرے کی نگرانی کے لیے ایک طریقہ کار تیار کرنا چاہیے۔ گندم کی پیداوار، ذخیرہ اور درآمد برآمد اور قیمت کی نگرانی کے لیے ادارہ جاتی انتظامات کی سفارشات کریں۔ ملک بھر میں گندم کو آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے ایک طریقہ کار تجویز کریں، یعنی سال 2025 کے لیے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں گندم کی پیداوار، درآمد برآمد اور اس کو طریقہ کار کے لیے ایک ورکشاپ بنائی گئی ہے، جس میں تمام قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا۔ اضلاع کے حوالے سے صوبے اور گندم کی مارکیٹ کی بات کریں تو گندم کی مارکیٹ ابھی بھی ٹکی ہوئی ہے، لیکن تیزی کے رجحان میں ہے۔ قیمت میں اگر بات کریں تو منڈیوں میں 3,000 2900 روپے تک